میں نے کہا جی یہ مزار، وہ کہتے ہیں وہ تو حدیث میں ہے کہ قبر پر بنانا منع ہے، قبر کے اپون یا فوق کا تو منع نہیں ہوا. تو میں ان کو سمجھاتا رہا کہ بھی نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ قبر کے اوپر مطلقاً عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر والی بات نہیں. نہیں وہ اس زمانے میں بناتے تھے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عبد الوہاب کی سوچ رکھنے والے، ان کے نزدیک اور بالخصوص اس دور میں جانشین ابن عبد الوہاب مرزا محمد انجینئر کے نزدیک قبروں پر عمارت بنانا، قبے بنانا اور مزار بنانا یہ حرام ہے ان کے نزدیک. اور اسی وجہ سے جب ان کی حکومت سعودی عربیہ پہ آئی، سب وہ حجاز مقدس سعودی عربیہ بنایا گیا، ایک بالکل ظلم کر کے اور بالکل غیر مسلموں کے زیر اثر. جب آل سعود وہاں پر قابض ہوئے حجاز مقدس میں، تو انہوں نے اپنی اسی وہابی لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن عبد الوہاب کی جو سوچ تھی اس کو امپوز کرتے ہوئے بقی شریف کے مزارات گرا دیے، اور جہاں جہاں مزارات تھے وہ سب کے سب شہید کر دیے. تو اس لیگیسی کو عام کرنے کے لیے پھر دنیا بھر میں مدارس قائم کیے گئے، اور وہاں پر اس سوچ کو، اس فکر کو پروان چڑھایا گیا، اسکول آف تھاٹ کو، کہ مزار بنانا حرام ہے. اور مسلمانوں کی میجورٹی کے خلاف جا کر اس پر فتویٰ دیے گئے، اور یہاں تک کہ آج جانشین ابن عبد الوہاب یعنی مرزا محمد انجینئر سب سے بڑا مخالف ہے مزارات کا اور بزرگوں کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا استدلال جن روایات سے ہے، ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں اور اس کی وہ تشریحات دیکھیں کہ جو واقعی بنتی ہیں، نہ کہ ابن عبد الوہاب اور اس کے پیروکاروں کی اینک سے ہم دیکھیں. پہلے تو میں مزار بنانے کے حوالے سے، عمارت بنانے کے حوالے سے گنبد، اس کے بعد قبر پر بیٹھنا یعنی مجاور جو ترجمہ کرتے ہیں، قبر پر لکھنا، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں چند باتیں ہوگی، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ہم ڈیٹیل سے یہ سب چیزیں سمجھیں گے تاکہ ان کی ہمیں سمجھ بوجھ آئے کہ ان کا اصل مطلب اور مفہوم کیا ہے. سب سے پہلے وہ حدیث سنتے جس سے ان کا استدلال ہے. متعدد کتب کے اندر روایت ہے، اور جامع ترمذی میرے سامنے اس کی روایت نمبر 1052 ہے. صحیح مسلم میں بھی ہے، جگہ جگہ روایات یہ موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان توطأ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو چونا لگایا جائے، اس پر لکھا جائے یا اس پر عمارت بنائی جائے اور اس کو اپنے پاؤں سے روندا جائے. یہ روایت اس بارے میں ہے، اور کچھ روایات لکھنے کے حوالے سے. لکھنے کی روایت انشاءاللہ آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے آئندہ ویڈیو میں. ہم یہاں پر زیادہ تر جو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ عمارت بنانے کے، گنبد بنانے کے حوالے سے. تو اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جامع ترمذی کی روایت نمبر 1052، مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں، اور جگہ جگہ یہ روایت موجود ہے. اب ہم سمجھنا یہ چاہیں گے کہ اس روایت میں جو یبنى علیہا اور یبنى علیہ کے لفظ بھی ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. دیکھیے، ایک یبنى علیہ کا مفہوم وہ ہے جو ابن عبد الوہاب کے جانشین اس طور پہ مانتے ہیں کہ آپ ارد گرد عمارت بنائیں، سراؤنڈنگ میں قبر کی عمارت بنائیں. ایک تو یہ مفہوم ہے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل قبر، یہاں منع ہے اصل قبر یعنی جو قبر کا تعویذ ہے، اس اصل قبر کو پر بنیاد رکھتے ہوئے نیچے سے یا اسی کے اوپر ہی یوں عمارت کھڑی کرنا، جیسا کہ آپ چند تصاویر میں دیکھ رہے ہیں. جس طرح عیسائی کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اوپر یوں دیوار کھڑی کرتے ہیں اور اوپر جا کر یوں بند کر دیتے اسے، یعنی عین قبر پر عمارت بنانا. ہمارے نزدیک قبر کو اندر سے پکا کرنا بھی بلا عذر ناجائز ہے، اور یہ عمارت بنانا بھی ناجائز ہے، اور حدیث میں یہی مراد ہے. آپ کے سامنے حاشیۃ السندی چل رہا ہے، جس میں لکھا گیا ہے اسی حدیث کے تحت جو مسند امام محمد میں اور کی شرح میں حاشیۃ السندی میں ہے کہ یحتمل ان المراد البناء علی نفس القبر لیرفع ان ینال بالوطء، کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین قبر پر، نفس قبر پر عمارت بنائی جائے تاکہ اس کو لیرفع ینال بالوطء، تاکہ کوئی روند نہ سکے،
اس اوپر سے کوئی گزر نہ سکے، کما یفعلہ کثیر من الناس، جس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ البنا حولہ، یہ دوسرا احتمال ہے کہ ارد گرد عمارت بنانا۔ تو یہ دونوں احتمال ہیں، وہابیہ دوسرے احتمال کو لیتے ہیں، ہمارے نزدیک پہلا احتمال ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، تائید کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ تائیدات آپ پیش کروں گا۔ نمبر 1، کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے قبر کے اوپر گنبد بنایا۔ مثلا چند روایت حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مشکات شریف کا پہلا حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ مشکات شریف میں کتاب الجنائز میں روایت اس کے اندر روایت ہے، ان البخاری تعلیقا، امام بخاری سے تعلیقا روایت ہے، لما مات الحسن بن حسن بن علی، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین وفات پا گئے، داربت امرأتہ القبۃ علی قبرہ سنتاً، تو ان کی گھر والی نے، ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی قبر مبارک پر 1 سال تک گنبد بنا کر رکھا۔ ثم رفعت، پھر اس کو اٹھا لیا، فسمعت صائحا، تو انہوں نے ایک آواز سنی، الا هل وجدوا ما فقدوا، وہ 1 سال تک وہاں رہی غم کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کیا جو تم نے مفقود، جو انہوں نے مفقود کیا، یعنی جو وہ کھو چکے، انہوں نے کیا پا لیا؟ فاجابہ آخر بل یئسوا فانقلبوا، دوسرے نے جواب دیا نہیں، وہ مایوس ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ تو یہ صحابہ کی دور میں یہ ہوا، تابعین کے دور میں ہوا، انہوں نے اس سے منع نہیں کیا۔ اب یہ ایک حوالہ ہے، اس کے اوپر زبیر علی زئی کی تحقیق یہ ضعیف ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ یہ ایک صحابیہ کا عمل نہیں ہے، یا یہ ایک شخص کا عمل نہیں ہے، یہ متعدد اشخاص کے عمل صحابہ میں بھی موجود ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی عمل آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن یہ تو زبیر علی زئی ہے، جس کو چاہے دھکے سے، متعصب شخص کی تحقیق ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اس کا حاشیہ دیکھیں، اس کے حاشیے میں ہے مرقات میں، یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا حاشیے میں لکھتے ہیں، داربت امرأتہ القبۃ الظاہر انہ لاجتماع الاحباب للذکر والقراءۃ وحضور الاصحاب للدعاء بالمغفرۃ والرحمۃ، کہ یہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ احباب جمع ہوں، وہ قرات ذکر ہو، وہاں پر دعائے مغفرت ہو، رحمت ہو، وحمل فعلها على العبث المکروہ کما فعله ابن حجر فغیر لائق بصنع اہل البیت، جس طرح کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تسامح ہوا کہ انہوں نے اس اہل بیت کی ایک معتبر شخصیت کے اوپر انہوں نے عبث کا الزام لگایا کہ انہوں نے یہ کام عبث تھا، یعنی کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے حرام تک نہیں کہا اس کو، انہوں نے عبث مکروہ کہا اسے۔ تو فرماتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اہل بیت پہ یہ الزام لگانا درست نہیں، یعنی اہل بیت اتنے بڑے خاندان پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے کوئی عبث اور مکروہ کام کیا، یہ درست نہیں۔ یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات میں لکھا ہے، اور یہاں مشکات کے حاشیے میں موجود ہے۔ اسی طرح المنتقی موطا کی شرح موطا منتقی میں جو چند اصحاب کے نام میں آپ کے سامنے لوں گا جنہوں نے قبروں پر گنبد بنایا، ایک عرصے تک رہا۔ مثلا دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں المنتقی شرح موطا کہ الفسطاط یضرب علی القبر، وہ گنبد کہ جو قبروں پر باندھا جائے، قبروں پر بنایا جائے، فقد قال ابن حبیب نے کہا ضربہ علی قبر امرأۃ افضل من قبرہ علی قبر، افضل من ضربہ علی قبر رجل، وہ کہتے ہیں کہ مرد کے قبر پر گنبد بنانے سے عورت کے اوپر گنبد بنانا بہتر ہے۔ کیوں؟ لما یستر منہا عند اقبارہا، تو کیا سب کو پتا ہے کہ وہ عورت کی قبر، لیکن آگے کہتے ہیں وقد ضربہ عمر علی قبر زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گنبد بنایا۔ وقد، پھر اس کے بعد وقارہ ضرب علی قبر رجل ابن عمر، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت مرد کے اوپر گنبد بنانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ابو حریرہ ابو سعید الخدری ابن مسیب، یہ ہستیاں مرد کی قبر پر گنبد کو یوں بنانے کو مکروہ سمجھتی تھیں، لیکن وضربہ محمد بن الحنفیہ وضربتہ عائشہ، لیکن اس کے باوجود مرد کی قبر پر گنبد بنانا بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ وضربتہ عائشہ علی قبر اخیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی قبر پر بھی گنبد بنایا، یعنی حضرت عبد الرحمن۔ وضربہ محمد بن الحنفیہ علی قبر ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور محمد بن حنفیہ شہزادہ مولا علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر گنبد بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں
قال ابن حبیب وراہ واسعا، ابن حبیب محدث کہتے ہیں میرے نزدیک وسعت اس میں، الیوم والیومین والثلاث یبات فیہ ان خیف من نبش او غیرہ، کہ اگر مجھے وسعت ایک دن، چند دن، کئی دنوں تک اس پہ گنبد بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ جب کہ کوئی خوف ہو کہ اس سے قبر کو نکال لیا جائے، قبر سے لاش کو نکال لیا جائے گا، یا کوئی اور خوف ہو یا کوئی اور بات ہو، بہرحال قبر پر گنبد بنایا جا سکتا ہے۔ ان اقوال سے پتہ چلتا ہے، اگر کوئی کہے یہ حدیث کے مخالف ہے تو دراصل آپ کا فہم ہے نا کہ حدیث کے خلاف ہے، ہمارا فہم تو یہ نہیں ہے، محدثین کا فہم تو یہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے ان روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے بہرحال گنبد قبر پر بنائے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم روایت پھر یبنا علیہ، پہلے تو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن مزید اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کچھ اتھینٹک باتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی ایک بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزار کہاں بنا؟ یہی منع کیا گیا نا قبر پر عمارت بنانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں بنا؟ عمارت کے اندر، حجرہ عائشہ میں رضی اللہ عنہا۔ کوئی اگر کہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص نہیں کیا، چلے پھر بھی ہم اس خصوصیت کو مان کے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے اپنی قبر اسی عمارت میں بنانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں جس کے ارد گرد عمارت بنی ہے اس جگہ۔ حضرت عمر فاروق بھی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس جگہ دفن ہونا چاہتی ہوں جس کے ارد گرد عمارت ہے، قریب مسجد بھی ہے۔ تو اگر یہ جو تھنکنگ ہے کہ اس سے مراد قبر کے ارد گرد عمارت ہے، تو یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی الزام آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہیں وہ تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بعد میں نہیں بنائی گئی؟ 17 سن ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار کیا نئی نہیں بنائی؟ یہ ہسٹری ہے، پھر صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس کی توسیع ہوئی، اس کے گرد عمارتیں بنائی گئی، ایک دیوار رکھی گئی جس سے پتہ چل جائے کوئی اگر چھت پہ جائے تو یہ روزہ اطہر کی دیوار ہے، اس کے آگے کوئی نہ جائے۔ تو لہذا باقاعدہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مبارک جگہ کے ارد گرد عمارت کو بھی بنائی، یعنی دیوار بھی بنائی، وہاں پر وہ عمارت کے اندر ہی مزارات پہ، لہذا اس وجہ سے کوئی ایسی تشریح کی جائے یبنا علیہ کی کہ جس سے ان صحابہ کے عمل کو ہم حرام نے نجائز کی طرف منسوب نہ کریں۔ تو وہابیہ کی یہ جو سوچ ہے اس کے مطابق تو صحابہ بھی نجائز کام کرتے رہے، اس لیے اس کا مطلب ہی یہ نہیں جو وہابیہ لیتے ہیں یا جانشین ابن عبد الوہاب مرزا انجینئر لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یبنا علیہ کا مطلب نفس قبر کے اوپر عمارت بنانا، یہ اس کی اصل ہے۔ اب اس پر ایک اور چند حوالے میں، اب اس پر چند اور باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جن پر اصحاب کہف کا معاملہ غالب ہوا انہوں نے کہا ہم ان کی قبر، ان کے ارد گرد مسجد بنائیں گے۔ ذرا غور کیجیے گا، قال الذین غلبوا علی امرہم، میرے سامنے یہ تفسیر مدارک ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من المسلمین وملکہم، علی امرہم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جن پر ان کا اصحاب کہف کا معاملہ غالب آ گیا کہ اب ان کے مزارات ہم قبور کے ساتھ کیا کریں، وَكَانُوا أَوْلَىٰ بِهِمْ وَبِالْبِنَاءِ عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَىٰ بَابِ الْكَهْفِ، ہم کہف کے یعنی اس دروازے، اس کیو کے، اس غار کے دہانے پر ہم مسجد بنائیں گے، يُصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ، کہ مسلمان وہاں نماز پڑھیں گے اور ان کے مکانہ سے برکت لیں گے۔ اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو اگر ارد گرد میں عمارت بنانا منع ہے تو قرآن میں تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور آپ کہیں کہ حدیث میں تو منع کیا گیا کہ پہلے یہودی اور عیسائی اپنے پیاروں کے جو قبور تھی ان کو مسجد بنا لیتے تھے، تو اس جگہ بھی قرآن کے خلاف ہے حدیث پر۔ تو کوئی کہے کہ حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے نا، پہلے جو لوگ یہ کرتے تھے، لیکن حدیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اور قرآن میں ان کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو یسجد علیہ کا مطلب ہے وہ یہاں پر نہیں مراد دیا گیا، وہاں کچھ اور مراد ہے، یہاں پر کچھ اور مراد ہے، انشاءاللہ میں اس کو مینشن کرتا ہوں بھی۔ تو پہلی تفسیر میرے سامنے یہ ہے کہ یہ یصلی فی المسلمون ویتبرکون بمکانہم، ان کے مکانہ سے برکت حاصل کریں اور مسلمان وہاں نماز پڑھیں۔ دوسری تفسیر جلالین ہے جس کے اندر اس کی وضاحت صراحت کی گئی ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
تو اب دیکھیے لنتخذن علیہم حولہم مسجدا، اب دیکھیے اس کے ارد گرد ہم مسجد بنائیں گے، یصلی فیہ، کہ ہم وہاں لوگ نماز پڑھیں گے، وفعل ذلک علی باب الکہف، علی باب بالکہف، فعل ذلک علی باب بالکہف، انہوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے اس کہف کے، اس غار کے دہانے پر مسجد بنائی، وہاں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو ارد گرد مسجد بنانا اگر منع ہے تو یہ کیا ہے؟ ہاں اب آپ کا وہ بات آ گئی کہ حضور نے تو مسجد بنانے سے منع کیا ہے، حضور نے تو مسجد بنانے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد بنائی، تبرک حاصل کیا، تو پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہی ذرا غور کیجیے گا کہ اس قرآن کی آیت میں مذمت نہیں، توصیف بیان کی ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ ہاں حدیث میں جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ ان یسجد علیہ کا مطلب کیا ہے؟ یسجد علیہ کا مطلب ہے قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا، نہ کہ قبر کے ارد گرد مسجد بنا لینا، وگرنہ انہی وہابیہ سے اور انہی وہابیہ کے آج کے جانشین مرزا انجینئر سے ذرا عقل کے دریچے کھول کر غور و فکر کرنے کی التجا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کہاں تھا؟ مسجد نبی شریف سے وہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا؟ کتنی دیواریں حائل تھیں؟ کتنا فاصلہ تھا حضور کے مزار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے مزار میں اور مسجد نبی شریف میں؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی کیاری قرار دیا ہے، جو روضہ اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کتنی جگہ ہے، بالکل ساتھ ہے مسجد نبی شریف کے۔ تو اب یہ اگر حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اس مزار کے ارد گرد مسجد بنانا منع ہے، تو پھر مسجد نبی شریف کہاں ہے؟ روضہ شریف سے کتنی کلومیٹر کے فاصلے پہ؟ تو لہذا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا بھی ارد گرد مسجد مراد ہے، عمارت مراد ہے، اور بالکل یہی اس کی ہم جواز کے قائل ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں۔ ہاں یسجد علیہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اور انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرتے تھے، قبر کو سجدہ کرتے تھے، مسجد نہیں، ارد گرد مسجد نہیں، قبر کو سجدہ کرتے تھے، اور یہ بالکل منع ہے، یہ بالکل حرام ہے تعظیماً، اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یبنا علیہ اور دوسرا یسجد علیہ۔ سجدے کرنے کا مطلب کیا ہے، مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے، اور عمارت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قریب مسجد بنانا نہیں ہے، ارد گرد مسجد بنانا منع نہیں ہے، قبر کو سجدہ گاہ بنانا، مسجد اس میں ظرف ہے، مسجد اس میں ظرف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، جہاں سجدہ کیا جائے۔ مسجد کوئی مسجد اس وجہ سے کہتے ہیں وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہاں مسجد کا مطلب لغوی مسجد ہے، یعنی قبر کو سجدہ کرنا، اور یہ حرام ہے، اس پہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، عبادت کی نیت سے شرک۔ دو نقطے ہم سمجھ چکے ہیں، یبنا علیہ اور یسجد علیہ۔ تیسرا نقطہ ان یجلس علیہ، قبر پر بیٹھنا۔ وہابیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں قبر پر مجاور بننا، بریکٹ لگا کر، اسلام 360 میں اور جگہ جگہ ان یجلس علیہ، قبر پر مجاور بننے سے منع کیا۔ شرم حیا کرو، اپنے عقیدے کے مطابق کیوں گھسیٹ کے حدیث کا ترجمہ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یجلس علیہ۔ یجلس علیہ کا مطلب ہے قبر پر بیٹھنا، یعنی نفس قبر پر بیٹھنا۔ یہ نفس قبر پر بیٹھنا بے ادبی ہے، مسلمانوں کے قبر کی بے حرمتی ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ قبر کے مجاور کو تھوڑی دیر کے لیے قبر قریب بیٹھ جائے یا وہاں پر رات بسر کرے تو یہ حرام ہو گیا، کو قبر قریب بیٹھنا ناجائز ہے، ایسا غلط بات ہے، ایسی بات نہیں۔ میں آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یجلس احدکم علی جمرۃ تحرقه خیر له من ان یجلس علی قبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا انگارے پر بیٹھ جانا کہ اس کو وہ جلا دے، اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ کیوں؟ اب اس کا حاشیہ دیکھیں، لأن فی استخفافا، کیونکہ اس میں حلقہ جاننا ہے۔ ایک مراد یعنی اس میں مسلمان کے حق تلفی ہے، اس کی بے حرمتی ہے، آپ اس کی قبر پر بیٹھ رہے ہیں، روند رہے ہیں اسے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا مراد لیا گیا ہے کہ معاذ اللہ اس کی قبر پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا، پیشاب کرنا، یہ اس کی بے ادبی ہے، مومن کے شرف کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اور یہاں کیا بنا لیا گیا؟ قبر کا مجاور بننا، قبر پر ارد گرد بیٹھ جانا، بلنگ پر کے بیٹھ جانا جائز ہے، حدیث میں منع کیا، حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا کہ قبر کے ارد گرد کوئی بیٹھ کر قرآن خوانی کرے،
کوئی ذکر اذکار کرے، اس سے منع نہیں کیا گیا. منع کیا گیا نفس قبر پر بیٹھنا، قبر کے تعویذ پر بیٹھنا، وہاں قدم رکھنا، بیٹھنا منع ہے. اس سے صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی قبر کا بھی ادب کیا جائے. لہذا اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو 1400 سال کے مسلمان کر رہے ہیں وہ خلاف شرع نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. یہ جو آج کا دور کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اس چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ سے آپ اتنے بڑے مسلمانوں کے گروہ کو کافر، مشرک اور قدر کیا کچھ قرار دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.